السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہمارا اعراب کا ٹاپک چل رہا تھا. آج ہم انشاءاللہ ایک بار پھر سے اعراب کے ٹاپک کو شروع کر لیں گے، اور جو اگر پچھلی کلاس کے حوالے سے یا پچھلی کلاسز کے حوالے سے کچھ سوال ہیں آپ کے، تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ابھی اگر کوئی سوال ہیں تو پہلے ہم ان سوالوں کو ڈیل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹاپک کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے، ایک اس سوال کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اعراب اور حرکات میں فرق. ٹھیک ہے جی، اسی سے شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عربی میں ایک کانسیپٹ ہے حرکات کا. حرکات تین ہوتی ہیں: ضمہ واحد ہو یا دو ہو، یعنی ضمہ بغیر تنوین ہو یا ضمہ بالتنوین ہو. اور یہ ہو گیا تھا ضمہ. پھر اس کے بعد تھا فتحہ بغیر تنوین و بالتنوین، فتحہ جس کو اردو میں زبر کہتے ہیں اور ضمہ کو پیش کہتے ہیں. اور اس کے بعد تھا کسرہ، ٹھیک ہے، جس کو اردو میں زیر کہتے ہیں. یہ تین اصل میں حرکات ہیں، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو اس وقت کہتے ہیں ساکن یا سکون. ٹھیک ہے، ساکن یا سکون. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہیں حرکات. کوئی بھی ورڈ ہوگا، اس کے جتنے بھی الفابیٹس ہوں گے، ان سب میں ان چاروں آپشنز میں سے کوئی نہ کوئی آپشن ہوگا. ٹھیک ہے، یا تو اس پہ ضمہ ہوگا، یا اس پہ فتحہ ہوگا، یا کسرہ ہوگا، یا پھر سکون ہوگا. ٹھیک ہے، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپشن ہوگا ہر الفابیٹ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ تھی حرکات. یعنی جو بھی ورڈ لکھا جائے گا، اس کے شروع سے آخر تک جو بھی الفابیٹس ہوں گے، ان سب میں کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوگی، یا اگر حرکت نہیں ہوگی تو ساکن یا سکون ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ تھی حرکات. بس حرکات کو یہاں تک رکھنا ہے کہ ہر الفابیٹ میں، ایک ورڈ کے ہر الفابیٹ پہ ان چار آپشنز میں سے کوئی نہ کوئی ایک آپشن اویل ہو رہا ہوگا. یہ تھی حرکات. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اعراب. ٹھیک ہے، اعراب. اعراب کے بارے میں ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اعراب ظاہر ہوتا ہے یا شو ہوتا ہے اسم کے آخر میں. ٹھیک ہے، اسم کے آخر میں، یعنی اسم کے شروع میں اور اس کے بیچ میں اعراب کا کوئی کام نہیں ہوتا. اعراب ہوتا ہے آخر میں. اب اعراب جو ہے ہمارے پاس اسم میں تین آپشنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رفع، دوسرا ہوتا ہے نصب، تیسرا ہوتا ہے جر. ٹھیک ہے، رفع، نصب اور جر. ورڈ کے آخر میں کچھ چینجز ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اعراب. اور وہ ہمارے پاس تین پاسبل آپشنز ہوں گے: رفع، نصب یا جر. یہ ہم جب تک اسم کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اسم کے اعراب کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تین آپشنز ہوں گے: رفع، نصب اور جر. ٹھیک ہے، فی الحال میں یہاں پہ رک رہا ہوں. حرکت ہو گئی، ہر الفابیٹ پہ کوئی نہ کوئی چیز، ان چاروں میں سے کوئی آپشن. اور اعراب جو ہے وہ ہمارے پاس اسم میں تین آپشنز ہوں گے: رفع، نصب یا جر. ٹھیک ہے، پھر میں ابھی باقی سوال دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد اگر اس سے ریلیٹڈ ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اچھا جی، دوسرا، السلام علیکم. لاسٹ کلاس میں ایبسینٹ تھے، پلیز لاسٹ ٹاپک، اگر آپ لاسٹ کلاس میں اگر ایبسینٹ بھی ہوں، امید ہے کہ آپ نے ریکارڈنگ جو ہے وہ دیکھی ہوگی.
सर आपने बॉयज़ के नेम से एराब समझाया था, ठीक है। बॉयज़ के नेम, किसी इसम के एराब हालत कैसे पता चलेगी, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई एम अ न्यू स्टूडेंट, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, प्लीज टेल मी व्हाट टॉपिक्स हैं सो आई कैन कैच अप माई सेल्फ। ये हम जो नोट्स हैं, नोट्स में हमारे पास एराब का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 है, पेज 9 पे हैं हम। तो पेज 9 से पहले पहले जो है वो आपको कवर करना होगा। और वो इस हालत में क्यों और कब होगा ये पढ़ने का जी, ये रहता है, अभी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। समझाया था वैसे ही, अगर गर्ल्स के नाम लेकर एराब कैसे मालूम करें अपने हामिद जी। औरतों के नाम में कुछ थोड़ी सी डिटेल होती है, इसलिए वो आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे। जो सिंपल नेम होंगे उनको हम देख लेंगे अभी, ठीक है। उस्ताद एराब और हरकत में मैंने आपको ये वाजे किया कि हरकत जो हैं, ये जो तीन हैं, ज़म्मा, फतहा और कसरा, ये हरकत होती हैं। इन तीनों में से कोई ना हो तो ये साकिन या सुकून कहलाता है। और एक वर्ड के हर अल्फाबेट पे इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। ये सिंपल है हरकत, ठीक है। एराब जो है वो एक खास चीज है। वो इसम के साथ अगर हम बात करें तो ये तीन होंगी, रफा, नसब और जर। ये उसकी एक एराबी स्टेट कह लें या एराबी हालत कह लें। ये इसम के आखिर से इसका ताल्लुक होता है, शुरू और दरमियान से नहीं होता। ये हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको और इसमें जो है क्लैरिटी आती रहेगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे आगे जाने दें तो इंशाल्लाह और क्लैरिटी आ जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो के साथ, तो वीडियो, ये क्लास की स्क्रीन शेयर हो रही होती है ना, ये क्लास की वीडियो है, स्क्रीन जो शेयर हो रही है, आपने इस पे फोकस करना है। तो उस पे जो है इंशाल्लाह आप इस वीडियो पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ऑडियो जो है वो सेंस बना देगी। हम शुरू से ही तकरीबन कर रहे हैं, तो अभी हम देख लेंगे इंशाल्लाह कि हरकत और एराब, और एराब के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमने ये देखना है कि एराब जो है वो तीन किस्म का होता है, रफा, नसब और जर, ठीक है। रफा, नसब और जर। देखें, आपके ग्रुप में एक शेयर होती है, वो ऑडियो शेयर होती है। व्हाट्सएप पे जो आती है वो ऑडियो आती है, और उसकी वजह ये होती है कि व्हाट्सएप पे वीडियो फाइल शेयर नहीं हो सकती क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। लेकिन आपको एक लिंक मिलता है डाउनलोड का, वहां से आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में वो वीडियो डाउनलोड करके भेजी नहीं जा सकती क्योंकि उसकी जो मेमोरी साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता। तो इसलिए आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ ऑडियो मिलती है, लेकिन आप डाउनलोड लिंक से अगर करेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। एराब हमने कहा, रफा, नसब और जर, ये तीन एराब होते हैं। इन तीन एराब में से एक इसम हर वक्त इन तीनों में से किसी न किसी एक हालत में होगा। अब हमने ये पहचानना है कि हम कैसे पहचाने कि एक इसम कौन सी हालत में है, या कौन सी हालत में जब होता है तो कैसा दिखता है। तो अब हमने ये देखना है, अब हमने ये देखना है इंशाल्लाह कि एराब के हवाले से इसम की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इसम की डिफरेंट किस्में हैं। उन किस्मों को हम एक एक करके, उन केसेस को हम एक एक करके देखेंगे, और हम देखेंगे कि उन केसेस का रफा, नसब और जर शो कैसे होता है, ठीक है जी। इसी जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको खुद वाजे हो जाएगा कि हरकत और एराब में फर्क है, ठीक है। अच्छा, पहला जो हमारे पास केस है वो है बुनियादी अस्मा। बुनियादी अस्मा का मतलब है, यानी बाय डिफॉल्ट जो भी नाउन्स होंगे वो तमाम के तमाम, यानी एक इल्ला ये कि वो किसी दूसरी कैटेगरी में जा रहा हो, बाकी जितने भी अस्मा होंगे वो सब इस एतबार से डील होंगे जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और वो क्या है, हमारे पास ये तीन केसेस हैं, रफा, नसब और जर के, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि बुनियादी अस्मा का रफा, नसब और जर कैसे आता है। तो बुनियादी जो अस्मा होते हैं उनका रफा जाहिर होता है ज़म्मा से, ठीक है जी। उनका रफा जाहिर होता है ज़म्मा से, उनका नसब जाहिर होता है फतहा से, और उनका जर जाहिर होता है कसरा से। इसकी एग्जाम्पल आपके पास देखें, नोट से भी मौजूद है। जईदुन, या चले मैं एक काम करता हूं, एक ही वर्ड यूज करूंगा ताकि उससे जो है फिर इंशाल्लाह और आसानी हो जाए। किताबुन, किताबन और किताबिन, ठीक है जी। किताबुन, किताबन और किताबिन।
रफा, नसब और जर। हालत रफा में ये कलमा कैसे पढ़ा जाएगा? किताबुन। हालत नसब में पढ़ा जाएगा किताबन। हालत जर में पढ़ा जाएगा किताबिन। और अगर इस कलमे पे अल लगा दें तो क्या हो जाएगा? किताबुन पे अगर अल लगा दें तो क्या बन जाएगा वो? अल किताबु। ठीक है जी, बारकल्लाहु फीकुम, वो बन जाएगा अल किताबु। अब इस पे तनवीन नहीं आ सकती, लेकिन इसका रफा जो है वो जम्मा से जाहिर हो रहा है, और नसब जाहिर हो जाएगा अल किताबा, और जर जो है वो कसरा से जाहिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल किताबी। ठीक है, तो ये सबसे इजी केस है, सबसे आसान। रफा, नसब और जर। रफा जाहिर होगा जम्मा से, नसब जाहिर होगा फतहा से, और जर जाहिर होगा कसरा से, जैसे किताबुन, किताबन या किताबिन, अल किताबू, अल किताबा, अल किताबी। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि इसम वाहिद का ही हो, इसमें जमा का भी इसम हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे किताबुन की जमा क्या थी? किताबुन की जमा बताएं प्लीज। किताबुन की जमा थी कुतुबुन। ठीक है जी, किताबुन की जमा थी कुतुबुन। तो अगर कुतुबुन होगा तो उसको भी हम ऐसे ही देख लेंगे, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। और अगर अल के साथ करना चाहेंगे तो अल कुतुबु, अल कुतुबा, और अल कुतुबी। ठीक है जी, ये है बुनियादी अस्मा। यानी अभी हम इसके बाद जो कैटेगरीज करेंगे, अगर उन किसी कैटेगरी में से इसम ना जा रहा हो तो उसको हम बुनियादी इसम की तरह ही डील करेंगे, जहां पे रफा हम जाहिर कर रहे हैं जम्मा से, नसब जाहिर कर रहे हैं फतहा से, और जर जाहिर कर रहे हैं कसरा से। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है जी, अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। ठीक है जी, अगर आप कोशिश करें कि अब अपने सवालात को थोड़ा सा रोक के रखें, सवाल कहीं पे लिख लें, जब मैं टॉपिक फिनिश करूंगा इंशाल्लाह तो आपने सारे सवाल कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बीच में आपके सवालों का जवाब देने लगूंगा तो इस टॉपिक को फिर मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो आपने सवाल को कहीं नोट करके रखें, जैसे ही हम रुकेंगे इंशाल्लाह फिर आप सवाल कर लीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो केस आपके नोट से मेंशन्ड है वो है जमा मुअन्नस सालिम का। अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताएं जमा मुअन्नस सालिम होता क्या है? जमा मुअन्नस सालिम होता क्या है? जमा मुअन्नस सालिम, ठीक है जी, जिसके आखिर में हम क्या करते हैं, हम जमा करने यानी इसम को जमा का सीगा बनाने के लिए हम आखिर में अलिफ ता का एडिशन कर देते हैं। ठीक है जी, अलिफ ता का एडिशन कर देते हैं, तो ऐसा इसम जो है वो बन जाता है जमा मुअन्नस सालिम। ठीक है, अब हमें देखना है कि जमा मुअन्नस सालिम का एराब किस तरह आता है। रफा, नसब और जर में जमा मुअन्नस सालिम का एराब कैसे जाहिर होता है? तो अगर एक इसम जमा मुअन्नस सालिम हो तो उसका रफा जाहिर होगा जम्मा से, उसका नसब जो है वो जाहिर होगा कसरा से। ठीक है, और उसका जर भी जो है वो जाहिर होगा कसरा से। जैसे कि कोई मुझे एग्जाम्पल दें जमा मुअन्नस सालिम के कलीमे की, जमा मुअन्नस सालिम का कोई वर्ड बताएं। मुमिनातुन, मुमिनातुन। ठीक है जी, रफा में हो गया मुमिनातुन, रफा में हो गया मुमिनातुन। नसब में इसको कैसे पढ़ेंगे? नसब में कैसे पढ़ेंगे? रफा में हो गया मुमिनातुन, नसब में कैसे पढ़ेंगे इसको? मुमिनातिन। ठीक है, नसब में हो जाएगा मुमिनातिन, और जर में भी कैसे हो जाएगा? जर में भी हो जाएगा मुमिनातिन। ठीक है, अच्छा अगर इस पे अल लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? अल मुमिनातु, और नसब में अल मुमिनाती, और जर में अल मुमिनाती। ठीक है, नसब और जर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बिल्कुल सवाल उठता है जो कि बिल्कुल वैलिड सवाल होगा कि यहाँ पे जमा मुअन्नस सालिम का हम देखते हैं कि नसब
اور جر جو ہے یہ اوور لیپ کرتا ہے، نہیں کہ سیم ہے دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. اب یہ مؤمناتن نصب میں بھی مؤمناتن ہے اور جر میں بھی مؤمناتن ہے. تو ہم فرق کیسے کریں گے کہ یہ کلمہ نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ تو یہ ہم فرق کر پائیں گے جب ہم وجوہات دیکھیں گے کہ ایک اسم نصب میں کیوں آتا ہے. جب ہم وہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیسے فرق کریں گے کہ ایک کلمہ اس وقت حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے. فی الحال ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم حالت رفع میں جب ہوتا ہے تو کیسے آتا ہے، حالت نصب میں جب ہوتا ہے تو کیسے آتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے تو کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جمع مؤنث سالم رفع میں کیسے آتا ہے؟ ضمہ کے ساتھ، جیسے مؤمناتن یا المؤمناتو، دونوں میں رفع ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے. اور نصب میں آتا ہے کسرہ کے ساتھ، مؤمناتن اور المؤمناتی. اور جر میں آتا ہے کسرہ کے ساتھ، مؤمناتن اور المؤمناتی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک فرق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. وہ کیا ہوا؟ بنیادی اسما میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو رفع آ رہا تھا ضمہ سے، نصب آ رہا تھا فتحہ سے، اور جر آ رہا تھا کسرہ سے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ رفع جو ہے وہ ضمہ ہے، نصب جو ہے وہ فتحہ ہے، اور جر جو ہے وہ کسرہ ہے. تو اب آپ دیکھیں جمع مؤنث سالم میں یہ فرق آ گیا کہ جمع مؤنث سالم میں رفع تو ضمہ سے ہے لیکن نصب جو ہے وہ کسرہ سے ہے اور فتحہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. نصب جو ہے وہ فتحہ سے نہیں ہے بلکہ کسرہ سے ہے. تو نصب اور فتحہ ایک چیز نہیں ہے، نصب الگ چیز ہے اور فتحہ الگ چیز ہے. یعنی اعراب الگ چیز ہوتی ہے اور حرکات الگ چیز ہوتی ہیں. روحی, I'm sorry but these classes are conducted in Urdu because majority of our students belong to Urdu backgrounds. So if you're looking for an English course, so maybe like if you don't understand Urdu, تو پھر maybe you'll need to look for another course. جزاکم اللہ خیرہ. نصب اور جر میں فتحہ کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ عرب نے جو ہے جمع مؤنث سالم میں نصب اور جر میں فتحہ استعمال نہیں کیا. انہوں نے نصب اور جر میں جمع مؤنث سالم میں کسرہ استعمال کیا. انہوں نے مؤمناتن کہا ہے، انہوں نے کہیں پہ بھی مؤمناتن نہیں کہا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے مؤمناتن نہیں کہا تو اس وجہ سے ہم بھی مؤمناتن نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جمع مؤنث سالم کا ہم نے کیس دیکھا کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب کس طرح آتا ہے. حالت رفع میں، حالت رفع آتی ہے اس کی ضمہ سے. تو اب دیکھیں آخر میں اعراب ہم نے کہا تھا آخر میں ظاہر ہوتا ہے. تو دیکھیں آخر میں مؤمناتن ضمہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی حالت رفع ہے. مؤمناتن کسرہ آ رہا ہے تو یہ اس کی نصب بھی ہو سکتی ہے، اور مؤمناتن کسرہ آ رہا ہے تو یہ اس کی جر بھی ہو سکتی ہے. تو نصب اور جر جمع مؤنث سالم کا آتا ہے کسرہ سے اور رفع آتا ہے ضمہ سے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم نے دو کیسز دیکھ لیے. ایک ہم نے بنیادی اسما دیکھ لیے، یعنی بائی ڈیفالٹ بیسک جو ناؤنز ہوں گے وہ ان سب کی اعرابی حالت کیسے آئے گی. ان کی اعرابی حالت آئے گی رفع آئے گا ضمہ سے، نصب آئے گا فتحہ سے، اور جر آئے گا کسرہ سے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئے بنیادی اسما کے کیسز، رفع ضمہ سے، نصب فتحہ سے، اور جر کسرہ سے. جیسے کتابن، 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 الکتابو، الکتابہ، الکتابی، کتبن، 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 الکتبو، الکتبہ، اور الکتبی. ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈ جمع مؤنث سالم، یہ ہمارا دوسرا کیس ہے. اس کے اعراب کو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا ہم نے دیکھا کہ عرب نے اس کا اعراب کیسے شو کیا ہے. رفع شو کیا ہے ضمہ سے، جیسے کہ مؤمناتن، المؤمناتو. لیکن نصب شو کیا ہے انہوں نے کسرہ سے، مؤمناتن، المؤمناتی. اور جر بھی انہوں نے شو کیا ہے کسرہ سے، مؤمناتن اینڈ المؤمناتی. ٹھیک ہے جی. اب ہم تیسرا کیس دیکھتے ہیں. تیسرا جو کیس ہے یہ ورڈز کہلاتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف، غیر منصرف ایک خاص طرح کے اسما ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو یعنی ان کے جو ان میں جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں تنوین نہیں آتا. ٹھیک ہے. ان میں نارمل حالت میں تنوین نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو جب ان میں تنوین نہیں آتا تو ان کا اعراب کیسے آتا ہے. ان کا رفع آتا ہے ضمہ سے، ان کا نصب آتا ہے فتحہ سے، اور ان کا جر بھی آتا ہے فتحہ سے. ٹھیک ہے. رفع آتا ہے ضمہ سے، نصب آتا ہے فتحہ سے، لیکن ان کا جر بھی آتا ہے فتحہ سے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر منصرف میں
کسرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا, ضمہ آتا ہے اور فتحہ آتا ہے نصب میں اور جر میں دونوں میں. جیسے کہ اگر اس کی ہم اگزامپل دیکھ لیں تو اس کی اگزامپل ہے ابراہیم. ابراہیم, اس کو ابراہیمن نہیں پڑھیں گے. عرب نے اس طرح کے اسما پہ تنوین کا استعمال نہیں کیا ہے. تو یہ ہو گیا ابراہیم, حالت نصب میں ہو جائے گا ابراہیمہ, اور حالت جر میں بھی ہو جائے گا ابراہیمہ. ابراہیمی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, ابراہیمی نہیں ہوگا. غیر منصرف کا معنی ہوتا ہے جو کہ تنوین ایکسپٹ نہیں کریں گے, یعنی ان میں تنوین نہیں آئے گی, یہ تنوین سے خالی ہوں گے, یہ تنوین قبول نہیں کرتے غیر منصرف. ٹھیک ہے, یہ اس کا معنی ہے. منصرف یعنی اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف بھی کہا جاتا ہے, ممنوع من الصرف. اور ممنوع من الصرف کا مطلب ہوتا ہے جس کو تنوین سے روک دیا گیا ہو. صرف کا معنی یہاں پہ ہوتا ہے تنوین, جس کو تنوین سے منع کر دیا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. ٹھیک ہے جی, جیسے اس کی اگزامپل ہو گئی ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ. اچھا, اب ہم ان تین کیسز کو آپ کے نوٹ سے بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نوٹس میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم اس سوال کو اب ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کون سا اسم کس حالت میں موجود ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا اسم کس حالت میں موجود ہے. آپ کو یہ ویڈیو اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا, اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا جہاں پہ آپ کے پاس یہ نوٹس چل رہے ہیں. اوکے جی, بس آپ نے فی الحال اس پہ دیکھنا ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا اسم کس حالت میں موجود ہے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی کیٹیگری کا اعراب کس طرح شو ہوتا ہے. تو پہلا طریقہ دیکھیں جو بنیادی اسما یعنی بیسک ناؤنز ہوں گے وہ کس طرح ہوں گے. پہلا طریقہ نہایت ہی آسان ہے, جس میں رفع کو ضمہ کے ساتھ, نصب کو فتحہ کے ساتھ اور جر کو کسرہ کے ساتھ لکھتے ہیں. اس کی ایگزامپلز انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہیں. دیکھیں, زیدن یہ حالت رفع ہے, زیدن یہ حالت نصب ہو گئی, زیدن یہ حالت جر ہو گئی. دلون, 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 رجالن, 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 ظبین, ظبین اور ظبین. ٹھیک ہے جی, تو یہ کیا ہو گیا. اس کی ایک سمری آپ کے پاس یہاں پہ ہے کہ ان کیسز کا یعنی بنیادی اسما کا رفع آتا ہے ضمہ سے, نصب آتا ہے فتحہ سے اور جر آتا ہے کسرہ سے. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ فتحہ تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تنوین کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. دلون کہتے ہیں ڈول کو, باسکٹ بکٹ جو ہوتی ہے جس سے پانی وغیرہ بھرتے ہیں اس کو کہتے ہیں دلون. ٹھیک ہے جی, اور یہ معنی ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں معنی آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ معنی سرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب انشاءاللہ ڈکشنریز کا یوز کریں گے آہستہ آہستہ کر کے, تو آپ کو انشاءاللہ اور اچھی پریکٹس ہو جائے گی. اور آج کل اینڈرائڈ وغیرہ میں یا آئی او ایس میں بھی بہت اچھی اچھی ایپس آتی ہیں عربک ڈکشنری کی, جن کو آپ آسانی سے یوز کر کے معنی پتہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور دوسرا طریقہ ہم نے دیکھا تھا جمع مؤنث سالم کا. جمع مؤنث سالم, بیچ میں کسی کا سوال آیا تھا کہ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں. جمع مؤنث سالم, ہم نے جب جمع کا ٹاپک کیا تھا تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ جمع بنانے کے عرب نے دو طریقے یوز کیے ہیں. ایک ہے سالم اور دوسرا ہوتا ہے مکسر یا تکسیر. تو جمع سالم جب ہم نے کیا تھا تو جمع سالم میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمع مذکر کی سالم الگ تھی اور مؤنث کی سالم الگ تھی. مؤنث کی سالم میں ہم نے دیکھا تھا کہ الف تا کا جب ایڈیشن کرتے ہیں آخر میں تو وہ جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب جمع مؤنث سالم کا طریقہ ہے, دوسرا طریقہ جمع مؤنث سالم بنانے کا ہے, جس میں ہم ضمہ کو حالت رفع ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جبکہ کسرہ کو حالت نصب اور جر دونوں کو ظاہر کرنے کے لیے کسرہ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مسلماتن, مسلماتن اور مسلماتن, سماواتن, سماواتن, سماواتن. دیکھیں اس میں کوئی خاص فی الحال سمجھنے کی چیز نہیں ہے, فی الحال صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں. اعراب جو ہے اسم کے آخر میں کچھ چیز ہوتی ہے جو کہ اس کے اعراب کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے. اب میں آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز بتا رہا ہوں کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور ان کا اعراب کس طرح شو ہوتا ہے. ہم جمع مؤنث سالم کا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جمع مؤنث سالم کے آخر میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رفع یعنی ضمہ آ جائے, جیسے کہ مسلماتن, اب یہ ضمہ آ گیا جمع مؤنث سالم کے آخر میں, تو اب آپ یہ پہچان لیں گے کہ یہ اس وقت یہ کلمہ حالت رفع میں ہے. جب مسلماتن کوئی بولے گا
یا آپ کہیں پہ پڑھیں گے مسلماتن تو اب یہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کیسے پہچانیں گے یہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سی حالت میں. ٹھیک ہے, تیسرا طریقہ ہم نے دیکھا تھا غیر منصرف کے لیے. غیر منصرف کا طریقہ کیا ہے کہ ضمہ کو مرفوع کے لیے یعنی حالت رفع کے لیے ضمہ اور نصب اور جر کے لیے فتحہ کو استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ ابراہیم, ابراہیما, ابراہیما, یعنی ایسے کلمات ابراہیم حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ, ابراہیما حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ, اور ابراہیما حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ آتے ہیں. یعنی جب آپ نے دیکھا کہ ایک کلمہ اگر غیر منصرف ہے تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ حالت رفع میں کیسے آ رہا ہوگا, یعنی اس کے آخر میں کیا چینج آئے گا تو وہ حالت رفع میں ہوگا, کیا ہوگا تو حالت نصب میں کہلائے گا, اور کیا ہوگا تو حالت جر میں کہلائے گا. یہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس ساری ڈیٹیلز آتی رہیں گی کہ کیا فرق پڑتا ہے, کس طرح ان کا استعمال ہوتا ہے. یہ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس میں آ بھی جائیں گی, آپ کو کلیئر بھی ہو جائے گا کہ کب رفع آتا ہے, کب نصب آتا ہے, کب جر آتا ہے, اور ہم پہچان بھی لیں گے. ہم بار بار پیچھے نوٹس کو ریفر کریں گے تو ہم پہچان بھی لیں گے کہ کون سی کیٹیگری ہے. فی الحال صرف تھوڑا سا یہاں پہ اعراب کا ٹاپک تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو اردو اور انگلش میں استعمال نہیں ہوتا, اس لیے آپ بار بار جو ہے وہ رفع نصب جر کے معنی وغیرہ کو جاننے کی کوشش نہ کریں. فی الحال صرف یہ آپ سمجھ لیں کہ اسم کی عرب نے اسم کے ساتھ ایک خاص ٹاپک, خاص کانسیپٹ یوز کیا ہے جو کہ کہلاتا ہے اعراب کا, اور اعراب جو ہے اسم کے آخر میں شو ہوتا ہے. وہ کس طرح شو ہوتا ہے وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرنٹ کیٹیگریز جو ہے ناؤنس کے ان کا کس طرح اعراب ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. غیر منصرف کیا ہوتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس میں صرف نام شامل نہیں ہوتے, اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں. وہ جب انشاءاللہ آگے جائیں گے کبھی غیر منصرف کا ٹاپک آپ کا ڈیٹیل میں آئے گا تو وہاں پہ یہ سارے سوالات آئیں گے. ابھی ہم کوشش کریں کہ فی الحال جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس سے اسٹک کریں, تاکہ اگر ہم یہ ایک جو ٹاپک ہے ان کے اوپر پورے بکس میں چیپٹرز ہوتے ہیں, وہ انشاءاللہ ڈیٹیلز آپ کے پاس کبھی آگے آئیں گی. فی الحال چونکہ ہم بیسک لیول پہ ہیں تو ہم بیسک لیول کی ڈیٹیل پہ ہی اکتفا کر رہے ہیں, اس پہ ہی ہم رک رہے ہیں. انشاءاللہ آگے جیسے جیسے جائیں گے تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس آئیں گی. ٹھیک ہے جی. اوکے جی, اب ہم جاتے ہیں چوتھے طریقے پہ. ٹھیک ہے جی. چوتھا طریقہ, یہ کچھ خاص اسما ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ خاص اسما ہیں, ان کے مختلف نام ہیں. ان کو اسماء ستہ مکبرہ بھی کہا جاتا ہے, ان کو اسماء خمسہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فی الحال ہم جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا اعراب کیسے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ خاص اسما یہ لمیٹڈ ناؤنز ہیں, بلکہ ہم بک میں ہی دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ جو چوتھا خاص طریقہ ہے, یہ 4 ناؤنز آپ کے ان نوٹس میں شامل ہیں. ٹوٹل یہ 6 ہیں. کچھ نے اختلاف کیا ہے اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ 6 نہیں بلکہ 5 ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نحات کے اندر یعنی جو لینگویج کے ایکسپرٹس ہیں ان کے اندر ایک ڈفرینس ہے. کچھ نے ان کو 5 کہا ہے, کچھ نے ان کو 6 کہا ہے. بٹ ان اینی کیس یہ 4 جو ہیں جو کہ آپ کے ان نوٹس میں شامل ہیں, یہ 4 جو ہیں وہ تو سب کے سب ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کون سے کلمات ہیں؟ ابن, اخن, فمن اور زو. ٹھیک ہے. ان کا اعراب کا ایک خاص استعمال ہوتا ہے, ایک خاص کانٹیکس میں, ایک خاص شروط کے ساتھ, خاص شرائط کے ساتھ. وہ انشاءاللہ سب چیزیں آگے آئیں گی. فی الحال ہم صرف ان کا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اعراب ظاہر کس طرح ہوتا ہے. تو ان کا اعراب حالت رفع میں حالت رفع جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے واو کے ساتھ, حالت نصب جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے الف کے ساتھ, اور حالت جر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے یا کے ساتھ. ٹھیک ہے. کس طرح؟ جیسا کہ ایک کلمہ تھا ابن, تو ابن جب اس کی کنڈیشن ساری پوری ہوتی ہیں جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ رفع میں آتا ہے ابو, حالت نصب میں آتا ہے ابا, اور حالت جر میں آتا ہے ابی. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے اگر احادیث وغیرہ میں یا صحابہ کے ناموں میں دیکھا ہو تو ایک بہت مشہور نام ہے ایک صحابی کا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کبھی عربک کی کوئی بکس دیکھی ہو یا احادیث کی کچھ بکس دیکھی ہو تو کبھی لکھا آتا ہے ابو بکر, کبھی ابو ہریرہ, کبھی آتا ہے ابا ہریرہ, اور کبھی آتا ہے ابی ہریرہ. یا اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ, ابو بکر, ابا بکر اور ابی بکر. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں چینج ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ چینج رضی اللہ عنہم اجمعین یہ اس لیے چینج ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اس کلمے کی اعرابی حالت چینج ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور کلمہ ہے اخن, بھائی کو کہتے ہیں, تو اخو, اخا,
اور اخی، یہ ان کی ہو جاتی ہے اعرابی حالت. رفع آ جاتی ہے ان کی واو سے، تو دیکھیں آخر میں واو آ رہا ہے. نصب آ جاتا ہے ان کا الف سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں الف آ رہا ہے. اور جر آتی ہے ان کی یا سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں ان کا یا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اسکرین زیادہ زوم کرنا چاہیں تو اپنی ڈیوائس پہ آرام سے زوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں چوتھا طریقہ خاص اسما. اچھا یہ دیکھیں ان کی حالت رفع کو واو سے، حالت نصب کو الف سے، اور حالت جر کو یا سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس 4 لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ابن، اخن، فمن اور زو. اور ان کی مثال آپ کو دے کے بتائیے کہ حالت رفع میں کیسے آئے گا. دیکھیں ابو، ابا اور ابی، زو، زا اور زی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کا اعراب ہوتا ہے اس طریقے سے. یہ مدہ لیٹرز ہے، یعنی فی الحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں پلیز. آپ ان نوٹس کی بات کر رہے ہیں جو آپ اسکرین شاٹ لینا چاہ رہے ہیں؟ اچھا میرے نوٹس تو یہ یہاں پہ آ گئے. ٹھیک ہے. فمن جو ہے، فمن کا استعمال 2 طریقوں سے ہوتا ہے، وہ ہم دونوں دیکھ لیتے ہیں. اس کو فمو بھی آتا ہے، نہیں اس کو آتا ہے فو. یہ آ جاتا ہے فو، فا اور فی. ٹھیک ہے. یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. یہ کبھی استعمال آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس وقت اور ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. فی الحال ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ورنہ یہ ٹاپک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. فی الحال صرف انٹروڈیوس کرنا ہے کہ اعراب جو ہے وہ کس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز یا ڈفرینٹ قسموں کا ڈفرینٹ طریقوں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. ان سب کی انشاءاللہ ہم پریکٹس جب کریں گے بار 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 بار، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں پختگی سے انشاءاللہ بیٹھ جائیں گی. آپ اس کی فکر نہیں کریے گا. فی الحال صرف اس پروسیس سے ایک بار گزر جائیں کہ اعراب کوئی چیز ہوتی ہے، ڈفرنٹ اسما کا ڈفرنٹ طریقوں سے اعراب شو ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، یا کہیں پہ ظاہر نہیں بھی ہوتا. فی الحال ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پانچواں جو ہمارے پاس ٹاپک ہے، جو پانچواں جو طریقہ ہے وہ ہے ہمارے پاس جمع مذکر سالم کا. آپ مجھے 2 منٹ دیں، 2 منٹ آپ بریک لے لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو کرتے ہیں. یہ آپ جلدی سے پلیز اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. میں نے 1 پہ رکھا ہوا تھا، اب یہ 2 پہ آ گیا ہے، اور اب یہ 3 پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. آپ پہلے مجھے جمع مذکر سالم کا ٹاپک کمپلیٹ کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں سے گزروں گا انشاءاللہ. جمع مذکر سالم اور ایک اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے تمام سوالوں سے گزروں گا اور میں ان کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ جس جس کا پاسبل ہوا. اچھا جی. جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم
فاطمہ تھوڑا سا بتا دیں کتنا اوپر جانا ہے. فرسٹ پہ اوکے جی. فرسٹ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری آپ کے پاس آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری آپ کے پاس آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں, تو آپ فی الحال اتنی پریشانی کی بات ہے نہیں, یہ سب آپ کے نوٹس میں موجود ہے. اچھا جی, جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کیسے ورڈز ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس یہ جو نوٹس ہیں, یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کے پاس واٹس ایپ کے گروپ میں اگر آپ ہیں تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے جی. جمع مذکر سالم جب ایک اسم کو واو نون لگا کے آخر میں جمع کا معنی دے دیا جاتا ہے تو ایسے کلمے کو ہم نے کہا تھا یہ جمع مذکر سالم ہے. اس کی کوئی مثال بھی دے دیں پلیز. اس کی مثال دے دیں گے پلیز جمع مذکر سالم کی. مؤمنون, مؤمنون کے علاوہ مسلمون کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مسلمون, مسلمون. ٹھیک ہے جی. جمع مذکر سالم کی حالت رفع آتی ہے واو سے, حالت نصب آتی ہے یا سے, اور حالت جر آتی ہے یا سے. کس طرح؟ حالت رفع میں ہو جائے گا مسلمون, حالت نصب میں ہو جائے گا مسلمین, اور حالت جر میں بھی ہو جائے گا مسلمین. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واو جو ہے یہ اس کے رفع کی علامت ہے, اور یہ یا جو ہے اس کے نصب کی علامت ہے, اور یہ یا جو ہے اس کے جر کی علامت ہے. اگین یہاں پہ نصب اور جر میں اوور لیپ ہے, جس طرح جمع مؤنث سالم میں بھی تھا اور جس طرح غیر منصرف میں بھی تھا. ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے یہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے گا. فی الحال صرف اتنا سمجھ لیں کہ جب ایک کلمہ جمع مذکر سالم ہوگا تو وہ حالت رفع میں آئے گا واو کے ساتھ جیسے کہ مسلمون, حالت نصب میں آئے گا یا کے ساتھ جیسے کہ مسلمینہ, اور جر میں آئے گا یا کے ساتھ جیسے کہ المسلمینہ. اب اس پہ ال بھی اگر آ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بھی یہ ایسا ہی رہے گا المسلمون, المسلمین, اور المسلمین. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا جمع مذکر سالم حالت رفع واو کے ساتھ, حالت نصب اور جر جو ہیں وہ یا کے ساتھ. آپ ان کو نوٹس میں دیکھ لیں. پانچواں طریقہ جمع مذکر سالم کا ہے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اعراب میں تبدیلی اسم کے آخر سے دوسرے حرف پر واقع ہوتی ہے, یعنی لاسٹ میں نہیں, نون پہ نہیں ہوتا ہے اعراب ظاہر, بلکہ کدھر ہوتا ہے؟ واو پہ ظاہر ہوتا ہے. جو دیکھیں نون تھا نا, واو نون ہم نے ایڈ کیا تھا, تو نون جو ہے نون پہ جمع مذکر سالم کا اعراب ظاہر نہیں ہو رہا بلکہ واو پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو اس سے پہلے والا واو ہے, اگر واو ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حالت رفع ہے, اگر یا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ حالت نصب ہے یا پھر حالت جر ہے, یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے. اس میں تنوین عرب نے استعمال ہی نہیں کی ہے, اس کی جگہ پہ انہوں نے اس نون کو ظاہر کر دیا ہے, تو اس وجہ سے تنوین نہیں استعمال ہوتی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں آپ کو لکھی ہوئی ہیں. عاملون, عاملین, عاملین, عشرون, عشرین, عشرین. اور آپ کو سمری بتا دی کہ ان کا اعراب کیسے ظاہر ہو رہا ہے. رفع ہو رہا ہے واو سے, نصب ہو رہا ہے یا سے, اور جر بھی ہو رہا ہے یا سے. ٹھیک ہے جی. اب لاسٹ والا ہم دیکھ لیتے ہیں. لاسٹ والا جو ہے وہ کہلاتا ہے اعراب تقدیری. ٹھیک ہے جی. تقدیری اعراب. تقدیری اعراب کیا ہوتا ہے اس کو میں واضح کر دیتا ہوں انشاءاللہ. فی الحال اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے جی, آپ اس کو سمجھ لیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی, یعنی ابھی کی نہیں پوچھ رہا, میں پوچھ رہا ہوں آپ کی زندگی کتنے سالوں کی ہوگی, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے آپ کی؟ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہر ایک شخص کی کہ اس شخص کی جو عمر ہے وہ اتنی ہوگی, یعنی اس کی پیدائش اس وقت ہوگی اور اس کی جو وفات ہوگی, اس کی ڈیتھ اس وقت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مقرر ہے. ٹھیک ہے,
मुकर्रर है लेकिन हमें नहीं दिख रही. इसी तरह इंसान का रिस्क कितना है, मुकर्रर है कि कितना मिलेगा. जैसे एक हदीस में आता है कि एक इंसान अपना रिस्क लिए, यानी उसका जो आखिरी दाना भी होगा, यानी आखिरी जो भी होगा, वो लिए बगैर नहीं मर सकता. जितना मुकर्रर है उतना लेके ही जाएगा. तकदीरी एराब भी इस तरह का है कि पीछे अंदर कहीं ना कहीं चल रहा था लेकिन हमें जाहिर नहीं होता. ठीक है जी. तकदीरी एराब क्या होता है कि वो पीछे कहीं ना कहीं चल रहा होता है लेकिन हमें जाहिर नहीं होता. अब आप इसकी एग्जाम्पल देख लें. इसकी एग्जाम्पल जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है ईसा. अब हालत रफा में भी इसको ईसा पढ़ा जाता है, हालत नसब में भी ईसा पढ़ा जाता है, हालत जर में भी ईसा पढ़ा जाता है. इसी तरह एक कलमा है मुस्तफा. हालत रफा में भी मुस्तफ़ा होता है, हालत नसब में भी मुस्तफ़ा होता है और हालत जर में भी मुस्तफ़ा होता है. अब अंदर कहीं ना कहीं जो है वो इसका एराब चल रहा था, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था, लेकिन वो चेंज जो है वो जाहिर नहीं हो रहा. ठीक है. तो यहया भी बिल्कुल सही बात है, यहया भी इसी इसी तरह है, ईसा भी इसी तरह है. और इस तरह कुछ और कलिमात भी होते हैं जिनका एराब जाहिर नहीं होता बल्कि कहलाता है कि यह है एराब तकदीरी, यानी कहीं ना कहीं मौजूद होगा लेकिन लिखने में नहीं आता. नहीं, मुस्तफ़ा और मूसा मुअन्नस नहीं है, ईसा मुअन्नस नहीं है, ये कलिमात मुज़क्कर ही हैं. ठीक है जी. तो अब आप इसको देख लें कि छठा तरीका तकदीरी एराब, ये वो तरीका है जिसमें इसम का एराब तकदीरी होता है, यानी एराब जाहिर नहीं होता. ठीक है जी. जाहिर नहीं होता लेकिन कोई वजह होती है जिसकी वजह से ये एराब जाहिर नहीं हो रहा होता. जब वो वजह खत्म हो जाती है तो ये एराब जाहिर हो सकता है. लेकिन ये वजूहात क्या होती हैं, कब ये गायब हो जाती हैं, कब ये एराब जाहिर हो जाता है, ये बहुत आगे के एडवांस टॉपिक्स हैं. हम उनमें फिलहाल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. फिलहाल हम सिर्फ इस बात पर रुकेंगे कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जिनका हक था कि उनका एराब जाहिर हो, क्योंकि वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का हक था कि उसका एराब जाहिर हो, लेकिन किसी और वजह से इनका एराब जाहिर नहीं होता. लेकिन जब वो वजह खत्म हो जाती है तो वो एराब जाहिर हो सकता है. ठीक है, ये फर्क थोड़ा सा समझ लीजिएगा. आगे कुछ अस्मा ऐसे आएंगे जो कि कंफ्यूज करेंगे आपको तकदीरी अस्मा से. तो वहां पे मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा इंशाल्लाह कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तकदीरी एराब उन अस्मा पे आता है जिनका हक था कि उनका एराब जाहिर हो. जिस तरह हमने ये किए, हमने देखे जमा मुजक्कर सालिम का, हमने देखा कि इनका एराब जाहिर होता है. हमने ये खास अस्मा देखे कि इनका एराब जाहिर होता है. हमने गैर मुनसरिफ अस्मा देखे कि इनका एराब जाहिर होता है. हमने जमा मुअन्नस सालिम देखे कि इनका एराब जाहिर होता है. इस तरह बुनियादी अस्मा को भी हमने देखा कि इनका एराब जाहिर होता है. तो तकदीरी एराब जब हम कह रहे हैं तो हम ये उन अस्मा की बात कर रहे हैं जिनका हक था कि इनका एराब जाहिर होता, लेकिन किसी और वजह से इनका एराब जाहिर नहीं हो रहा. लेकिन अगर वो वजह खत्म हो जाती है तो वो एराब फिर जो है जाहिर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहती है. लेकिन ये क्या वजूहात होती हैं, कब खत्म होता है वगैरह, ये फिलहाल हमारे टॉपिक का डिस्कशन नहीं है. ये एडवांस लेवल की बातें हैं. इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जो आप पहुंचेंगे तो ये डिटेल्स आप फिर जो है वो कंसीडर करेंगे इंशाल्लाह, तब वहां पे आप डिस्कस की जाएंगी आपके साथ. ठीक है जी. अब मैं आपको एक बार फिर इंशाल्लाह, ये 6 तरीके थे जो हमने देखे थे. एक बार मैं इन 6 तरीकों से बल्कि एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 3 मिनट का ब्रेक लेता हूं. आप फिलहाल सब कुछ छोड़ दीजिएगा, अभी कुछ रिवाइज नहीं कीजिएगा, कुछ देखेगा नहीं. 3 मिनट सिर्फ अपने जहन को आराम दीजिएगा, किसी और सोच से भी ना पड़े. अगर इर्द गिर्द का कोई मामला हो तो उसको देख लें. 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को एक बार वापस रिवाइज करूंगा ब्रीफली, जिस हद तक हो सकेगा. और कुछ सवाल जो बीच में अगर आपके थे मैं उनको देख लेता हूं, उनका जहां तक जवाब मैं बीच में इनकॉर्पोरेट कर सकूंगा मैं इनकॉर्पोरेट कर लूंगा. ठीक है जी. 3 मिनट इंशाल्लाह, 3 मिनट बाद में फिर बात शुरू करूंगा. यहाँ पे तकदीरी की मिसालें और इसका एराब मौजूद है. ठीक है जी.
اوکے جی، ہم آ جاتے ہیں ایک بار واپس سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اعراب کے ٹاپک کو. جب ہم اس کو ایک سینٹنس میں یوز کرتے ہیں تو جس طرح ہم نے اس کی باقی تین چیزیں دیکھی تھیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی وسعت ہوتی ہے، یا تو وہ معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اسی طرح اس کا کوئی نہ کوئی جنس ہوتا ہے، یا تو وہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی عدد ہوتی ہے، یا تو واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں اسم کا کوئی نہ کوئی اعراب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب اسم کے آخر میں، اور آخر کا مطلب یا تو لاسٹ الفابیٹ ہوگا یا پھر سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہوگا. اسم کے لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ پہ کبھی کچھ چینجز آتی ہیں اور اس چینج کو کہتے ہیں اعراب. ہر ورڈ کا، ہر ناؤن کا کوئی نہ کوئی اعراب ہوتا ہے. اعراب جس طرح جنس دو ہوتے ہیں، مذکر یا مؤنث، عدد تین ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، اس طرح اعراب عربی زبان میں تین ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں رفع، نصب اور جر. ان کے لنگوسٹک یعنی جو لٹرل، جو ڈیفینیشن والے معنی ہیں وہ الگ ہیں. گرامر میں ان کا نام رکھا گیا ہے رفع، نصب اور جر. یہ تین طرح کی سٹیٹس ہیں. ایک ورڈ کی تین سٹیٹس ہوتی ہیں. رفع کا لغوی معنی دیکھیں گے تو رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانے کا، نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑنے کا، جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنے کا. ٹھیک ہے، لیکن ان کا ضروری نہیں ہے کہ اپنی لغوی معنی سے کوئی اس کا لنک ہو، ریلیشن ہو. فی الحال ہم اس کو لنگوسٹک ٹرمینالوجی، گرامیٹیکل ٹرمینالوجی کے طور پہ رکھ دیں کہ ایک اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا نصب میں ہوگا، یا جر میں ہوگا. اب دو سوالات ہوتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایک اسم حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے. ایک یہ سوال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک اسم کب حالت رفع میں ہوگا، کب حالت نصب میں ہوگا، اور کب حالت جر میں ہوگا. یہ جو سوال ہے کہ کب حالت رفع میں ہوگا، نصب میں ہوگا یا جر میں ہوگا، یہ ٹاپک ہمارا آگے آئے گا انشاءاللہ. اور جیسے جیسے ہم ٹاپکس میں آگے بڑھیں گے ہمارے پاس وہ ریزنز ایڈ آن ہوتے رہیں گے کہ ایک اسم کی رفع میں آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے، نصب میں آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے، جر میں آنے کی کیا وجہ ہوتی ہے. فی الحال ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہمیں ایک اسم کے بارے میں کیسے پتا چلے گا کہ وہ حالت رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں ہے. یعنی کہ وہ رفع میں کیسا دکھتا ہے، نصب میں کیسا دکھتا ہے، اور جر میں کیسا دکھتا ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب نے مختلف اسما کو مختلف طریقوں سے ڈیل کیا ہے. ایک جو قسم ہے اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہے بنیادی اسما، یعنی تمام جو اسما ہوں گے ان کو آپ بنیادی اسما کے طور پہ کہہ دیں کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے اس کو آپ یہی کیٹیگری کر دیں کہ وہ کسی اور کیٹیگری میں نہیں جا رہا، تو اس کیٹیگری میں ہوگا بنیادی اسما کی. اور بنیادی اسم کا اعراب کیسے ہوتا ہے کہ حالت رفع اس کی ظاہر ہوتی ہے ضمہ سے، یعنی آخر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں آخری الفابیٹ پہ ضمہ آ جاتا ہے. جیسے کہ لکھا ہے زیدن، زیدن، دلون، رجالن، ظبین. چونکہ ان سب کے آخر میں ضمہ آ رہا ہے اس لیے ہم ان سب کے بارے میں کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے. کیسے پہچانا؟ کیونکہ اس کے آخر میں ضمہ آ رہا ہے. نصب میں آتا ہے یہ فتحہ کے ساتھ، زیدن، دلون، رجالن، ظبین. ٹھیک ہے جی، فتحہ کے ساتھ. اور جر میں آتا ہے کسرہ کے ساتھ، زیدن، دلوین، رجالن، ظبین. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پہ اگر ال آ جائے تو یہ تنوین ختم ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا الرجالو، الرجالا، الرجالی. پھر بھی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ. اور بیچ میں ایک سوال تھا، تو ہاں اگر یہ مؤنث بھی ہو، جیسے کہ مؤنث کے لیے مؤمنتن، تو نصب ہو جائے گا مؤمنتن، اور جر ہو جائے گا مؤمنتن. المؤمنتو، المؤمنتا، المؤمنتی، جب تک یہ واحد کی ہم بات کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے جمع مؤنث سالم کا، کہ اگر ایک کلمہ جمع مؤنث سالم ہو. جمع مؤنث سالم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے آخر میں الف تا کا ایڈیشن کیا گیا ہے جمع کا معنی دینے کے لیے. جیسے مسلمات، ان کا معنی کیا ہے؟ متعدد، یعنی تین یا تین سے زیادہ مسلم عورتیں، اور اس کے آخر میں الف تا آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جمع مؤنث سالم کا کلمہ ہو گیا. جمع مؤنث سالم کا اعراب شو کرنے کے لیے عرب نے کیا کیا ہے کہ حالت رفع میں انہوں نے ضمہ استعمال کیا، لیکن حالت نصب اور جر دونوں میں انہوں نے کسرہ استعمال کیا. تو جب انہوں نے ان کو حالت رفع میں لانا تھا تو انہوں نے کہا مسلماتن، لیکن جب نصب میں لانا تھا یا جر میں لانا تھا تو انہوں نے کہا مسلماتن اور مسلماتن. ٹھیک ہے، تیسرا ایک کیٹیگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف ضروری نہیں ہے کہ کسی کا نام ہو،
اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک کلمے کے غیر منصرف ہونے کے تقریباً 9 ریزنز ہوتے ہیں, اور وہ 9 ریزنز بھی کبھی آپ کے ایڈوانس ٹاپک میں آئیں گے. فی الحال وہ ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے. فی الحال ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ غیر منصرف ایسے اسما ہوتے ہیں جن پہ تنوین نہیں آتی. النا بھی ہو تب بھی ان پہ تنوین نہیں آتی, ورنہ اسم پہ عام طور پہ تنوین آ جاتی ہے یا آخر میں ایک نون آ جاتا ہے کم از کم, تو ان پہ وہ تنوین نہیں آتی. ان کا اعراب کا طریقہ عرب نے کیا استعمال کیا کہ ان کو حالت رفع میں انہوں نے رکھا ضمہ کے ساتھ, لیکن حالت نصب اور جر دونوں میں رکھا فتحہ کے ساتھ. یعنی کہ غیر منصرف اسما کسرہ نہیں آتے, ان کے آخر میں کسرہ نہیں آتی. جیسا کہ ہم نے کہا ابراہیمو, ابراہیما اور ابراہیما. ابراہیمی استعمال نہیں ہوتا. جیسا کہ جمع مؤنث سالم میں فتحہ استعمال نہیں ہوا تھا, جیسے مسلمات تن نہیں کہا جاتا یا مسلمات تا نہیں کہا جاتا, اسی طرح غیر منصرف میں کسرہ استعمال نہیں ہوتا, تو اسماعیلی نہیں کہا جائے گا, ابراہیمی نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئے 3 طریقے. اس کے علاوہ ایک اور جو طریقہ ہے وہ کچھ خاص اسما ہے جو ہمارے کورس میں 4 استعمال ہیں, ابن, اخن, فمن اور زو. اور ان کا عرب نے جو ہے وہ اعراب کیسے ظاہر کیا کہ حالت رفع انہوں نے ظاہر کی واو کے ساتھ, حالت نصب ظاہر کی الف کے ساتھ, اور حالت جر ظاہر کی یا کے ساتھ. جیسا کہ ابو, ابا, ابی, زو, زا, زی, اخو, اخا, اخی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جر میں آ گئے یا کے ساتھ, نصب میں آ گئے الف کے ساتھ, اور رفع میں آ گئے واو کے ساتھ. یہ ہو گئے کچھ خاص اسما جو کہ زیادہ سے زیادہ 6 ہیں اور کچھ کے نزدیک 5 ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آگے آئے گا انشاءاللہ, تو ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے, آپ فکر نہ کریں. ٹھیک ہے جی. 5واں طریقہ, ابھی ہمارے پاس کلاس کا ٹائم چونکہ شارٹ ہے اس لیے میں تھوڑا سا کوئکلی گزر رہا ہوں, آپ کے نیکسٹ ٹیچر آنے والے ہوں گے انشاءاللہ, تو ان کا حق نہیں لینا چاہیے. 5واں جو ایک طریقہ ہم نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم ایسے کلمات ہیں جن کے آخر میں واو نون کا ایڈیشن کر کے عرب نے جمع کا معنی دیا. تو ان کا اعراب عرب نے کیسے ظاہر کیا؟ ان کا اعراب عرب نے رفع میں واو سے ظاہر کیا, نصب میں یا سے ظاہر کیا, اور جر میں بھی یا سے ظاہر کیا. تو جیسے رفع میں انہوں نے کہا عاملونا, اور نصب میں انہوں نے کہا عاملینا, اور جر میں بھی انہوں نے کہا عاملینا. ٹھیک ہے. عشرونا, عشرینا, عشرینا. کوئی اور کلمہ آپ لینا چاہیں؟ مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا. عابدونا, عابدینا, عابدینا. صادقونا, صادقینا, صادقینا. الصالحونا, الصالحینا, الصالحینا. تو رفع شو کیا واو سے, نصب اور جر شو کیے یا سے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جن کا حق تھا کہ ان کا اعراب ظاہر ہو, لیکن کچھ وجہ ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کا اعراب ظاہر نہیں ہو پاتا. جو لاسٹ کلمے پہ جو اوریجنل اعراب آنا چاہیے تھا ان کا, وہ اعراب ظاہر نہیں ہو پاتا. تو ایسے اسما کو ہم نے کہا کہ ان کا اعراب اس وقت ہوتا ہے تقدیری, یعنی کہیں نہ کہیں مقدر میں ہے, ذہن میں ہے, لیکن زبان پہ بولنے میں, نطق میں نہیں آتا. جیسے کہ مصطفیٰ, مصطفیٰ, مصطفیٰ. تو یہ رفع بھی ایسا ہی ہے, نصب بھی ایسا ہی ہے, جر بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اب آخر میں دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ایک الفابیٹ ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. تو اصل میں اس الفابیٹ پہ جو آخر میں اصل میں الف کہہ لیں یا کہہ لیں, یہ جو الفابیٹ تھا اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حرکت آنی چاہیے تھی, لیکن کسی وجہ سے نہیں آ رہی, تو اس وجہ سے اس کا اعراب ہو گیا تقدیری. ٹھیک ہے جی. اب جہاں پہ یہ اوور لیپ ہے وہاں پہ فرق کیسے کرتے ہیں کہ کون سا نصب میں ہے یا کون سا جر میں ہے, تو یہ جب ہم آگے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ نصب میں آنے کا کیا ریزن ہوتا ہے, جر میں آنے کا کیا ریزن ہوتا ہے, تو پھر یہ آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آہستہ آہستہ. پریشان نہیں ہوئے گا. فی الحال صرف آپ جی عظما بھی آپ چاہیں تو اسی طرح ڈیل ہو جائے گا, عظما, عظما, عظما. ٹھیک ہے جی. آپ نوٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں تو نوٹس یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس میں کسی خاص جگہ پہ ان نوٹس کا گروپ کا لنک جو ہے وہ, اگر آپ واٹس ایپ گروپ میں ہیں تو واٹس ایپ گروپ کی ڈسکرپشن میں آپ کے پاس آپ کے تمام نوٹس جو ہیں, جو بکس بھی ہیں یا نوٹس ہیں, ان سب کا ایک گوگل ڈرائیو کا لنک ہے. آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے ایکسس ہو جائیں گے سارے نوٹس. میرے پاس فی الحال وہ لنک نہیں ہے تو میں یہاں پہ نہیں کاپی پیسٹ کر سکتا. اور آپ واٹس ایپ گروپ میں گروپ کی ڈسکرپشن میں جائیں, وہاں پہ آپ کے پاس بکس کی جو ہے وہ ایک لنک ہوگا, آپ اس لنک میں جائیں, وہاں پہ آپ کے پاس عربی گرامر 101 کے انگلش اردو دونوں میں نوٹس کا لنک ہوگا, وہاں سے آپ آسانی سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل جب ہم اس ٹاپک کی پریکٹس کریں گے تو آہستہ آہستہ کر کے یہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا, پریشان نہیں ہوئے گا. اور جب ہم آگے ٹاپکس میں جائیں گے, جب آپ کو پتا چلے گا کہ ایک اسم کیوں رفع میں ہوتا ہے, کیوں نصب میں ہوتا ہے, کیوں جر میں ہوتا ہے, تب آپ کو اور ان کا جو ہے وہ یوزج کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. امید تو ہے کہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کے پاس, اچھا یہ کسی نے لنک بھیجا ہے تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں یہ نوٹس کا لنک. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ نوٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ جنہوں نے شیئر کیا ہمارے ساتھ. اور یہ آپ کی جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں یہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ جتنا ممکن ہوا اتنا رہیں گی, لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی ویب سائٹ کے ساتھ یا جن کی ہوسٹنگ ہم نے لی ہوئی ہے ان کے ساتھ کچھ ٹربل آ جاتا ہے, تو کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ وہ ریکارڈنگز ڈاؤن لوڈ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے زیادہ سیف یہ ہوگا کہ اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم ان ریکارڈنگز کو یا تو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں یا پھر آپ ان کو ویو کر کے ایکسس کر کے آپ دیکھ لیں تو آسانی ہو جائے گی. لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ چاہیں گے کہ آپ اس کلاس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ 3 مہینے بعد دیکھیں تو 3 مہینے بعد آپ دیکھ نہیں پائیں گے, کیونکہ انشاءاللہ جب 3 مہینے تک ہم چلیں گے تو یہ ٹاپک آپ کے لیے بالکل آسان ہو چکا ہوگا کہ آپ اس وقت کلاس کی ریکارڈنگ آپ سے دیکھی نہیں جائے گی. آپ دیکھیں کہیں گے کہ یہ تو سب جو ہے مجھے پہلے سے ہی آتا ہے, تو ریکارڈنگ دیکھنے کا کیا فائدہ. تو فی الحال آپ جو ہے انشاءاللہ کلاس کے ساتھ ساتھ فالو کریں, اور جس ایک ویک کے اندر, ایک ہفتے کے اندر جتنی ریکارڈنگز ہو سکتی ہیں آپ ایکسس کر لیں. کبھی بیچ میں چھٹیاں آتی ہیں, جیسے ابھی انشاءاللہ عید کی چھٹیاں آئیں گی اگلے ہفتے کے, تو آپ اس میں اگر چاہیں تو ایکسس کر لیں, لیکن اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کیجیے گا کیونکہ پھر آپ کو کلاسز میں اتنا مزہ نہیں آئے گا. فورتھ اور ففتھ پوائنٹ, یہ فورتھ ہے خاص اسما اور یہ ففتھ ہے جمع مذکر سالم. ٹھیک ہے جی, اب مجھے اجازت دیں, آپ کی دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.